اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، یہ مجلس ترحیم ہے مرحوم آغا شاہی ابن محمد علی کے نام۔ ایک جوان سال کی موت گھر والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے یہ نوجوان کہ جو دنیا داری سے فارغ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد پہنچ گیا، اگرچہ اپنی بیوی اور اپنے بچیوں کو داغ فرقت دے گیا۔ ماں جو بہرحال ماں ہوتی ہے اور ممتا کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ جنابہ منظور فاطمہ جو اس مرحوم کی ماں ہیں، اللہ ان کو اور مرحوم کی زوجہ کو اور بچیوں کو صبر عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور اس مرحوم کے یتیم بچوں پر اللہ کرم فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، خود مرحوم کی مغفرت کا سامان مہیا فرمائے، اور آج اس مجلس کے بہترین ثواب کو ان کے برزخ کی مشکلات کا حل قرار دے۔ جوار رحمت میں مرحوم سید شاہی کو، آغا شاہی کو جگہ عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، مجلسیں اسی لیے ترحیم کی بپا کی جاتی ہیں کہ برزخ کی مشکلات سے ان مجلسوں کے ذریعے مرحومین کو چھٹکارا نصیب ہو۔ یقیناً مرہم کا کام کرتی ہیں یہ مجلسیں، خود مرحوم کے پسماندگان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے، اور ہم سب کو موت کی طرف متوجہ کرتی ہیں یہ مجلسیں۔ چنانچہ آج ہم اس مرحوم کی ترحیمی مجلس میں خود موت کے لیے تیاری کو عنوان قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، موت کے آنے کو برحق جانتا ہے، اس لیے کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، موت کے لیے کوئی کیفیت مقرر نہیں، موت کے لیے کوئی خاص جگہ بھی مقرر نہیں۔ انسان کو کب، کیسے اور کہاں موت آتی ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ آتی نہیں ہے موت کسی کو پکار کے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت جو آ گئی کاش کہ
کہ ابھی نہ آتی، کچھ سالوں کے بعد آتی، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے مرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو انسانوں کے اختیار میں نہیں رکھا، بلکہ موت کب، کہاں اور کیسے آتی ہے فیصلوں کو اپنے اختیار میں رکھا۔ ناظرین و ناظرات، انبیاء علیہم السلام سے بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جواب منفی دیتے ہیں۔ دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ یہاں پر ہر کوئی رہنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا اور جب عزرائیل ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو گفتگو کچھ اس طرح ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ سوال کرو کہ اخلیل یحب ان یمیت الخلیل، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ ملک الموت حضرت عزرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کو رکھا کہ پروردگار، تیرا خلیل یہ فرما رہا ہے کہ کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کی موت چاہتا ہے؟ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور سوال رکھ دیا۔ سوال کے جواب میں سوال کہ میرے خلیل سے بس اتنا پوچھو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ کیا کوئی دوست اپنی دوست کی ملاقات نہیں چاہتا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس سوال کو سنا، فرمایا کہ اب میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں تیار ہوں، آمادہ ہوں موت کے لیے۔ عزیزو، موت کو جب ہم یقینی سمجھتے ہیں، حتمی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کسی سن و سال سے بھی مختص نہیں ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ایسے بچے ہیں کہ جو لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ لڑکپن میں بھی موت آتی ہے، نوجوانی میں بھی موت آتی ہے، جوانی میں بھی موت آتی ہے، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی موت آتی ہے، بزرگ اور بوڑھے لوگوں کو بھی موت آتی ہے۔ کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے جنازوں کو کاندھا دیا ہے۔ تو موت تو کسی کو بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جب ہمیں یقین ہے تو کیوں نہ ہم موت کی تیاری کے سلسلے میں سوچیں۔ آج مجلس ترحیم مرحوم آغا شاہی ابن محمد علی کے اصال ثواب کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان سب کو بھی اس مجلس کا فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا اور ما فیہا اور دنیا داری سے منقطع ہو کر بیٹھیں، اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ موت جب یقینی ہے اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی،
اور آج کل ناگہانی حادثات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ صحت پر بھی کوئی بھروسہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں فزیکلی ہیلتھ وائز فٹ ہوں مجھے شاید اتنی جلدی موت نہیں آتی. نہیں، ایک ایکسیڈنٹ، ایک معمولی حادثہ، ایک چھوٹا سا کوئی ایسا حادثہ کہ جو ہمیں موت کے منہ میں ڈال دے ممکن ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر صحت اچھی ہے تو وہ زیادہ دیر تک زندہ رہے گا، صحت کسی کی خراب ہے، بیمار ہے تو وہ جلدی مر جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. موت کے لیے کوئی بھی وقت ہم سب کے لیے آ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں جب موت پر یقین ہے تو تیاری کے بارے میں سوچنا ہوگا. تیاری کس طرح ہو؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے موت کے لیے تیاری کے لیے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کچھ اسی طرح کا سوال کسی نے کیا کہ یا رسول اللہ موت کی ہم تیاری کیسے کریں؟ فرمایا کہ تم عقائد کو اپنے مضبوط کرو، خاص کر توحید کے عقیدے میں کوئی بھی نقص اور کمی نہیں ہونی چاہیے. عقیدہ توحید تمہارا اسٹرانگ ہو، تم کسی کو بھی اپنا خدا تصور نہ کرو، کسی کے سامنے بھی اپنے جبین نیاز نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے اپنے آپ کو خاضع اور متواضع اور عبد و غلامی کی کیفیت میں نہ لے جاؤ. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنے وجود اور اپنی زندگی کا رب اور مالک سمجھو. لا الہ الا اللہ تمہاری زبان پر ہو، تمہارے دل میں ہو، تمہارے عمل سے نظر آتا ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو اگر عقیدہ توحید ہمارا اسٹرانگ ہوگا اور یہ عقیدہ اسی وقت آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں میسر ہوگا کہ جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت پر بھی اسی طرح یقین کریں گے جس طرح اللہ کی توحید پر یقین کرتے ہیں. اور رسالت پر یقین کرنے والے اسی وقت حق اس کا ادا کر سکتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور وصایت کو جو امامت کا سلسلہ ہے اس کو بھی یقینی طور پر مانے. مولا علی علیہ السلام امام اول ہیں، امام مہدی علیہ السلام امام آخر ہیں. تمام اماموں کی امامت و ولایت کا ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح رسالت مآب کی رسالت کو ماننا ضروری ہے اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو ماننا ضروری ہے. تو عقائد کے معاملے میں کوئی جھول نہیں ہونے چاہیے. ہمارے عمل سے بھی، ہماری زبان سے بھی اور ہمارے دل میں بھی عقائد مضبوط ہوں، یقین میں کوئی کمی نہ آئے، اللہ کو ایک مانے، رسول اکرم کی رسالت اور نبوت پر بھرپور یقین رکھیں اور پھر امامت و ولایت کے عقیدے کو بھی کسی طرح کمزور ہونے نہ دیں. تو پھر ہم اس لائق ہوں گے کہ موت آئے بھی تو آسانی کے ساتھ آئے. زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، علی ولی اللہ ہو تو ہم اس دنیا سے کامیاب جا سکتے ہیں. موت کے وقت زبان پر یہ کلمہ اسی وقت جاری ہو سکتا ہے جب واقعاً ہمارے دل میں اس کا وجود باقی ہو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی کبھی ہم موت کی اس سکرات میں اس قدر درد اور آفت و مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہ جاتا، نہ اس مرنے والے کے رشتہ داروں کو یاد رہ جاتا ہے کہ تلقین کریں، اسے پڑھائیں کلمہ، نہ جانے والا اس دنیا سے وہ متوجہ رہتا ہے کہ وہ اس کی اپنی زبان سے کلمہ جاری کرے. تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ تم جب حالت اختیار میں رہتے ہو، جب تم عام روزمرہ کی زندگی میں پورے اختیار کے ساتھ رہتے ہو، کیوں نہیں دل و دماغ میں کلمہ
طیبہ کو جگہ دو، عقیدہ کو اپنے مضبوط رکھو، تمہارے دل و تمہارے خون میں رسوخ کر جائے، زبان پر بھی یہ کلمہ جاری رہتا رہے، یہاں تک کہ اگر کسی بھی وقت موت بھی آ جائے تو خود بخود زبان سے نکل جائے۔ جو چیز دل میں بس جاتی ہے وہ آخری وقت ضرور زبان پر آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تیاری کا موت کے لیے یہی ہے کہ عقائد درست ہوں۔ آج گمراہیوں کا زمانہ ہے، ناظرین توجہ کیجئے، مختلف گمراہ کن اثرات سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، تہمتیں بھی لگا رہے ہیں، گھر بیٹھے فضول بے مزہ گناہ کر رہے ہیں۔ ان گناہوں کے سلسلے کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے عقائد پر توجہ دیں، دلائل کی روشنی میں اپنے عقائد کو مانیں۔ لوگ مختلف باتیں پھیلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبوت و رسالت کے عقیدے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امامت و ولایت کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ گمراہی سوشل میڈیا کے ذریعے میں نظر آتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ سوشل میڈیا میں جو بات آئی اس کو مان لے، نہیں، بلکہ توجہ سے اپنے عقائد کو ریویو کرتا رہے، اپڈیٹ کرتا رہے، اس کو ریکال کرتا رہے، ریویو کرتا رہے، تاکہ کوئی بھی نئی بات اس کے لیے گمراہ کن ثابت نہ ہو۔ عزیزو، یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا مرحلہ تیاری کا موت کے لیے یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا ابن ابی طالب، موت کی تیاری ہم کس طرح کریں؟ امام نے فرمایا کہ اپنے واجبات کو، اپنے فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کرو، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، جس جگہ پر بھی آئے گی، جب بھی آئے گی، جیسے بھی آئے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، اگر فرائض انجام دینے میں ہم واقعاً چستی دکھائیں، پھرتی دکھائیں اور کہیں بھی کوتاہی نہ کریں، سستی نہ دکھائیں، لاپرواہی نہ کریں، تو موت کبھی بھی آئے کوئی حرج نہیں، جس حالت میں بھی آ جائے، جہاں بھی آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم فرائض کو انجام دے کر فارغ ہوئے ہیں۔ فرائض کے انجام دینے پر بھی توجہ کیجئے کہ فرائض کے انجام دینے کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جو فرائض معین ہوئے ہیں ان کی بھرپور انداز میں ادائیگی ہے، اور دوسرے خود معاملات میں ہمارے اپنے بچے، بیوی، پڑوسی، رشتہ دار، جاننے والے، دوست، احباب، ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہماری کوئی نہ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ ہمارے فرائض دو طرح کے ہیں، ایک اللہ اور اپنے درمیان ہے، ایک ہمارے اور بندوں کے درمیان ہے۔ دونوں فرائض میں اگر ہم نے واقعاً کوتاہی نہیں کی، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کیا، ایک معمولی پریشانی بھی اگر ہم کسی اور کے لیے پیدا کرتے ہیں تو جب تک وہ جس کو ہم نے پریشان کیا معاف نہ کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ حقوق الناس کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے ہم فرائض پر توجہ دیں، حرام تمام کاموں سے اجتناب کریں، جتنے بھی حرام اللہ نے کام بتائے ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑھیں، ہمارا نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم وظائف کو انجام دے کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی عارف نجف اشرف کے انہوں نے ایک دفعہ نماز عشاء کا وقت آیا تو بڑے ہی اول وقت میں پورے لطف اور پورے مزے کے ساتھ صحیح خضوع و خشوع کے ساتھ نماز عشاء بجا لائی۔ اس کے بعد کھانا لایا گیا، کھانا بھی کھایا۔ فرمایا کہ بہترین
نماز ادا ہوئی ہے، فرض میرا ادا ہو گیا، کھانا بھی اچھا ملا ہے، یہ فرض بھی میرا ادا ہو گیا، اب موت آئے گی تو موت بھی بہت شیرین اور دل نشین ہوگی۔ چنانچہ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے ان کی ان جملوں کو بھی نوٹ کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر موت بھی آئے گی تو وہ بھی مزیدار ہوگی۔ وہ اسی لیے کہ وہ مطمئن تھے کہ اپنے جتنے اعمال ہیں ان میں کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی ہے، ہم نے واجبات کو پورا کیا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، کسی کا حق بھی ہمارے سر پر نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ یہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، جب وہ بارش سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک سائبان بنا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے مسکرا کے پوچھا، اے نوح، کیا آپ یہاں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں جو اس طرح اپنے لیے اہتمام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، بارش سے بچنے کے لیے بس میں ایک سر پہ چھت بنا رہا ہوں، یہاں کوئی پکا مکان میں نہیں بنا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین کہ اے نوح، آپ کی عمر اتنی لمبی ہے نا، تقریباً 900 سال، تو مورخین نے بتایا ہے کہ آپ کی تبلیغی دور کو 900 سال بتایا ہے، باقی آپ کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے اللہ جانے، لیکن 900 سال کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو 900 سال تو 9 صدیاں اور نہ جانے کم از کم 10-15 پیڑھیاں جو ہے گزر جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی عمر دی ہے، تو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی عمر رکھ کر کے بھی سائبان بنا رہے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ جبکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 100 سال سے یقیناً کم ہوں گی، اس کے باوجود وہ ایسے پکے مکان بنانے پر لگے ہوں گے جیسے انہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے۔ ہم لوگوں کا حال کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے، موت سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دنیا کے تمام مادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے ہمیں کچھ آخرت کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تیاری ہے موت کے لیے کہ ہم اپنے وظائف پر توجہ دیں، محرمات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اہم بات ہے اخلاق بہترین اپنا کرنے کی کوشش کریں۔ فشار قبر سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق اچھا ہو، جن کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو۔ بد کلامی، بد زبانی، بد کرداری اور بد عملی، یہ ساری ہم سب کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن خاص کر اخلاق میں اگر گراوٹ ہے اور اخلاق میں کوئی کمی ہے تو یقیناً ہمیں فشار قبر سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی جب وفات ہوئی تو بہت عظیم صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، خود نبی مکرم نے جن کے جنازے میں شرکت ہی نہیں کی بلکہ کاندھا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل امین بھی ان کے جنازے میں شریک ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب قبر تیار ہوئی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں لیٹ کر سعد بن معاذ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ یہ وہی موقع تھا کہ جب سعد بن معاذ رضوان اللہ تعالی علیہ کی ماں نے بڑے فخر سے کہا کہ اے سعد، تمہیں مبارک ہو برزخ کی بہترین زندگی، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی مکرم کاندھا دے کر تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں اور فرشتے تمہارے جنازے میں شریک رہے ہیں۔ تو
سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تمہیں یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ فوراً ہی آرام و آسائش کی برزخ کی زندگی گزارے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مذاق تو نہیں فرما رہے ہیں، آپ جس کے لیے دعا کر دیں، آپ جس کے جنازے کو کاندھا دیں، جبرائیل امین جس کے جنازے میں شریک ہوں، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں شریک ہوں، اتنے سارے صحابہ موجود ہوں، اس کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس کو فشار قبر کی مصیبت سے بھی گزرنا ہوگا۔ کہا وہ کس لیے؟ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ بد کلامی کرتا تھا، اچھا سلوک نہیں تھا، سختی برتتا تھا۔ محرم اور سفر میں بھی ہم عزاداری میں یہی پیغام دیتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری زبان شیرین ہو، ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہو۔ اگر کسی کو کوئی بات پہنچانی بھی ہو تو بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے، تاکہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہماری کسی جملے سے اذیت اس کو نہ پہنچے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اخلاق کے معاملات میں کبھی کبھی ہم سختی کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیاری کے لیے کوشش کی جائے کہ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہوں تو کریں، اس لیے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کام سے بہت ساری ہزاروں رکعت نماز سے زیادہ ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ زندگی بھر روزے رکھے جائیں اس سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے اگر ہم نے کسی کی کفالت کی، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا، اور کسی مرجھائے ہوئے چہرے کو ہم نے گلاب کی طرح کھلا دیا، کسی کی مصیبت دور کر دی، کسی کی مدد کی، کسی کا سہارا بنے، تو یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اس سے ہماری برزخ سیکیور ہو سکتی ہے اور برزخ کی مشکلات سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ عزیزو، ہمیں موت کی تیاری کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں جب ان تمام امور میں دلچسپی ہوگی اور ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تو موت کی یقیناً ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک جو خوبصورت دعا ہے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام نے جو اللہ سے مانگا ہے، کاش کہ ہم اس کو مانگنے سے بھی زیادہ توجہ دیں کہ کیا ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں، چاہتے بھی ہیں دل سے کہ نہیں چاہتے۔ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، مولا کی دعا تھی، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ پروردگار تو میرے دل سے دنیا کی محبت کو کم سے کم کر دے، میرے دل کو میری موت، میری آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی توفیق دے دے۔ پروردگار مجھے مال دنیا سے اتنا نہ دے دے کہ مجھے طویل وقت میں تیری بارگاہ میں حساب دینا پڑ جائے، اور اتنا کم بھی نہ دے کہ میں تیرے بندوں کا محتاج بن جاؤں۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کی طرف آپ توجہ کریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے دنیا کی۔ ایک جملہ ایک اور معصوم امام کا آپ کی خدمت میں سنا دوں کہ امام نے فرمایا کہ لو عقل اہل الدنیا خربت، اگر دنیا میں رہنے والے عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، یعنی اس کی حقیقت کو جان لیں، اس کی بے ثباتی کو جان لیں، اس کے دو روزہ ہونے کو، اس کے مزہ کے ختم ہو جانے، اس کی لذتوں کے مٹ جانے اور فنا ہو جانے کو سمجھ لے، اور دو روزہ زندگی پر توجہ اس کی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے انسان، تو یہ دنیا ویران ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی یہ دنیا میں ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ترقی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہاں رہنے کا خواب دیکھا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے۔
چونکہ آخرت ان کی نظروں میں نہیں ہے، صرف دنیا ہی ان کی نگاہوں میں ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر یہ ساری زرق و برق اور چمک دمک پیدا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر دنیا میں رہنے والے عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں کہ یہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، یہ 2 روزہ ایک پل کی طرح گزر جانے والی جگہ ہے، تو یہاں پر کوئی بھی انسان اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا جس طرح سے کر رہا ہے۔ اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں، آپ کی ایک کرسی ہو، آپ کی ایک سیٹ ہو، آپ وہاں پر بیٹھتے ہی شروع نہیں کرتے کہ مجھے یہ سجانا ہے، مجھے یہاں پر سارے اپنی جو ہے ہمیشہ کے رہنے کی چیزوں کو سیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگلے اسٹیشن پر آپ کو اتر جانا ہے۔ یہ کوئی اپنی پرماننٹ سیٹ نہیں ہے، اس سیٹ پر نہ جانے کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے اور بیٹھے اور اتر کے چلے گئے، ہم کو بھی اس میں کچھ گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے، آگے جب اسٹیشن آ جاتا ہے اتر جانا ہے۔ دنیا بھی کچھ اسی طرح کی ہے، ایک ٹرین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے، جب اسٹیشن آ جائے گا تو ہم کو اتار دیا جائے گا اور اس جگہ پر کوئی اور آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں موت کی معرفت عطا فرما، موت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور موت کے لیے آمادہ ہونے اور تیار ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔ دیکھیے کسی مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس میں اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بھی موت کی طرف متوجہ کریں اور پھر موت کی تیاری کے لیے اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کو بتائیں، تو یقیناً اس کا ثواب مرحوم کو بھی میسر ہوگا۔ مرحوم ایک نوجوان تھا، ایک کم عمر والا اس دنیا سے چلا گیا، اپنے رشتہ داروں کو داغِ فرقت دے گیا، لیکن جانے والا اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جیسے مجلس تمام ہو اس کے حق میں ضرور آپ دعا بھی کیجئے مغفرت کی، اور ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھیے گا۔ مرحوم آغا شاہی ابن محمد علی کی روح کو شاد کیجیے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ آخری لمحات میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کے محبوب معصوم ہستیاں آ جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ پنجتن پاک کی نورانی ہستیاں اس کے سراہنے پہنچ جاتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آخری وقت میں جب کوئی مرنے والا پانی کا مطالبہ کرتا ہے اور کوئی اس کا عزیز اسے پانی پلانے کے لیے ایک گلاس پانی کا پیش کرتا ہے تو تاریخ نہیں روایت میں یہ ملتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنا منہ پھیر لیتی ہیں اور اپنے بابا سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، بابا دیکھا آپ نے ہمارے ایک چاہنے والے کو بھی آخری وقت میں پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن ہائے رے میرا پیاسا حسین کہ جب زمین کربلا پر وہ گھوڑے سے زمین کی طرف گرا ہے تو کوئی نہیں تھا کہ اس میرے حسین کو آخری وقت میں پانی پلاتا، بلکہ سینے پر جلاد بیٹھا ہوا تھا اور کند خنجر سے خشک گلے کو کاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ آسمان سے ندا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ آسمان سے ندا کا گونجنا تھا، زمین کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں تلے اچھلنے لگا، اور وہ بچے جو حسین کے پیاسے بچے تھے وہ بھی اس مظلوم اور پیاسے حسین کی شہادت کی خبر سن کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ میں ان بچوں میں سے ایک بچی کا ضرور ذکر کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس مرحوم کے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک وہ بچی بھی ہے کہ جس کے بابا کی شہادت کی خبر فضا میں گونج گئی ہے، لیکن وہ بچی اپنے بابا کے انتظار میں نہیں، ایک سوال لے کر انتظار اس زلجنا کا کر رہی ہے۔ زلجنا جس کی باگیں کٹی ہوئی ہے، جو زخمی حالت میں تیروں سے معمور ہو کر آ رہا ہے، خیمے کی طرف جیسے ہی وہ زلجنا آتا ہے یہ بچی قریب جا کر اپنے بابا کی شہادت کے بارے میں نہیں پوچھتی، اس لیے کہ خبر دنیا کو ہو چکی ہے، خود کو بھی معلوم ہے کہ بابا شہید ہو چکے، اس لیے کہ صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے وہ صرف
وہاں سے واپس نہیں لوٹا، لیکن اب جو سوال سکینہ کا ہے عجیب و غریب، باہوں میں باہیں ڈال کر زلجنا کے پوچھتی ہے یا للفرس سقیا بی ام قتلات شانا، بس اتنا بتا دے میرے بابا کے گھوڑے کہ کیا میرے بابا کو آخری وقت میں پانی پلایا گیا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ تمام مرحومین و مرحومات کو، خاص کر اس مرحوم کو، مرحوم آغا شاہی ابن محمد علی کو آج کی اس مجلس کا بہترین ثواب ایصال فرما، اس کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو درگزر فرما، برزخ کی ہر مشکل کو اٹھا لے، اور ان کے جتنے بھی عزیز پسماندگان میں سے ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، ان کی وائف کو، ان کی بچیوں کو اور ان کی والدہ کو صبر کا اور حوصلے کا بہترین درس عنایت فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بندوں میں شمار فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔